الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو اس میدان میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ عالم اسلام کی صورتحال اور جس انداز سے ہم سسکتی اور بلکتی عید سے گزر رہے ہیں، اس کے رہتے رب کائنات نے ہم کو جو موقع عنایت فرمایا ہے، اس پر ہم کو رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں رب کائنات نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، فرمایا اے ایمان والو، اس رب سے ڈرو، اپنے نفس کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس جہنم کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر رب کائنات نے سخت جان فرشتے بیٹھا رکھے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ رب کائنات کے حکم کے مطابق اس کے اوامر کو انجام دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اور موجودہ دور میں، فتنوں کے اس دور میں اور اتار چڑھاؤ کے اس دور میں، مسلمانوں کی، ہر بڑے کی یہ ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہر سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کی اسلامی تربیت پر توجہ دی جائے۔ آج کے دور میں ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے حامل ہیں، قرآن و سنت پر چلتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا اگر جائزہ لے لیا جائے، نئی نسلوں کی صورتحال دیکھ لی جائے، نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں اگر جائزہ لیا جائے، تو ایسی صورت میں ہم جہاں کھڑے ہیں اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ نئی نسلوں کی اسلامی تربیت موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک ایسی تربیت جس کی نتیجے میں ہمارے بچے اور نئی نسلیں توحید کی حقیقت کو سمجھ سکیں، توحید عبادت کو سمجھ سکیں، توحید عبادت کی حقانیت کو سمجھ سکیں، اور توحید حاکمیت کے بطلان اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی گمراہیوں کی تلخ حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کے اس سے برات کا اعلان کر سکیں۔ آج ضرورت ہے کہ نئی نسل کو یہ سکھایا جائے کہ اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ عظمت صحابہ کا سبق کیا ہے، صحابہ کرام کا احترام، صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار، صحابہ کرام کے طریقے کو لے کر کے چلنا، یہی ہماری کل کائنات ہے۔ اگر نئی نسلوں نے صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں یا صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دیا تو اللہ کی قسم یہ دین باقی نہیں رہے گا۔ آج یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر لے کر کے آگے بڑھیں۔ نئی نسلوں کو بتایا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو بتایا جائے کہ توحید کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو بتایا جائے کہ فہم سلف صالحین کا تقاضا کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ بڑوں کا احترام کیوں کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ خاندانوں میں اسلامی تہذیب کو کیوں بیدار رکھا جائے، ان کو بتایا جائے کہ انسان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ان کو سبق دیا جائے
یہ درس دیا جائے، ان کو یہ پڑھایا جائے، اس بات پر تربیت کی جائے کہ ہماری اخلاقی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری اسلامی زندگی کیسی ہونی چاہیے، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے لوگو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن خود انسان اور پتھروں کو بنایا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس آگ سے ڈرتے ہوئے شیطان رجیم کے ہتھ کنڈوں سے نئی نسلوں کو بچائیں، ان کی اسلامی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کو بتایا جائے کہ یہ دین اسلام یہ ریلز کا نام نہیں ہے، ویڈیوز کا نام نہیں ہے، فوٹوگرافی کا نام نہیں ہے۔ آج صلاۃ تراویح میں ایک جانب جماعتیں چلتی ہیں اور دوسری جانب ہمارے ماں باپ بڑے فخر کے ساتھ نئی نسل کے جن بچوں کو مسجدوں کے لیے روانہ کرتے ہیں، وہی بچے ان مسجدوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے یہاں ریلز بناتے ہیں، کرکٹ کے میچز دیکھے جاتے ہیں، ریلز دیکھی جاتی ہیں، مساجد کے اندر بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، میوزک چلتا ہے مساجد کے اندر۔ اس موبائل فون نے مساجد کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا انتخاب کریں جہاں بچوں کے ایمان کو تباہ نہ کیا جائے، ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جائے جہاں بچے اور نئی نسل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھ سکیں کہ رب کائنات کا مقام کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، عظمت صحابہ کا مقام کیا ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسکولوں میں جس انداز سے ٹھرکنا سکھایا جاتا ہے، میوزک کے ذریعے ان کی تربیت ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، جس انداز سے بے حیائی، بے پردگی اور غیر اسلامی تہذیبوں کو ان تعلیم گاہوں میں فروغ دے کر کے نئی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی تربیت پر توجہ دے کر کے اپنا احتساب کریں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ہر شخص یہ سمجھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے، مستقبل کی تیاری کر لے۔ اس نئی نسل کو بتایا جانا چاہیے کہ اسلامی تاریخ میں اسامہ بن زید بھی تھے جنہوں نے 18 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک فوج کی کمانڈری کی تھی۔ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ ان لوگوں کو کس انداز سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اسوہ تلاش کرنا چاہیے، جن کو محض 30 سال کی عمر میں یمن کا گورنر بنایا گیا۔ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے جب سندھ پر امن و سلامتی کے لیے فوج کشی کی تھی، یہاں کے کچھ مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے غنڈہ گردی کرنے والوں کے خلاف، عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف جب ان کو خط لکھ کر کے بلایا تھا تو وہ آئے۔ جب وہ آئے تو ان کی عمر محض 18 یا 17 سال تھی۔ اس نوعمری میں انہوں نے اتنی بڑی قیادت کی تھی۔ آج نوجوان پوری جوانی فضولیات میں گزار دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد کیا جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ آپ سمجھ لیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ رخصت ہو گیا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ نمازیں بھی رخصت ہو گئیں، یہ مہینہ رخصت ہو گیا، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام زندہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان زندہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت زندہ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اسلامی احکامات زندہ ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں اسلامی احکامات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ آپ دیکھیں ماضی میں
اگر عالم اسلام کی صورتحال کو دیکھا جائے، وہ تشویشناک صورتحال، وہ مظلومیت کی زندگی، اگر آج مسلمان چاروں جانب سے دشمنان اسلام کے نشانے پر ہے تو یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس انداز سے 35 ہجری میں عثمان غنی ذو النورین کو شہید کر دیا گیا، مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد 36 اور 37 ہجری میں صفین اور جمل کا واقعہ پیش آیا۔ آپ دیکھیں اس کے پہلے ابو لولو نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو صلاۃ فجر میں امامت کرتے ہوئے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ مکمل داستان ہے کہ ابو لولو کی قبر کو آج بھی ایران کے اندر پوجا جاتا ہے، اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس پر عرس لگائے جاتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ابن ملجم نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ عالم اسلام پر ایسے احوال گزرے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نمازیں نہ ہو سکی، وہاں سے حجر اسود چرا لیا گیا، وہاں خطبات جمعہ نہ دیے جا سکے، وہاں قتل عام کرنے کی کوششیں کی گئی، وہاں پر بلوائیوں نے تباہی مچائی۔ خانہ کعبہ کو کئی بار ابھی ماضی قریب تک بیلسٹک میزائل کے ذریعے حملہ کر کے تباہ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ ساری کی ساری داستان اسی عالم اسلامی میں کبھی دشمنان اسلام کی جانب سے اور کبھی ان لوگوں کی جانب سے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنے آپ کو دنیا کا ہیرو باور کرانا چاہتے ہیں، لیکن یہ حرمین کے تقدس کو تسلیم نہیں کرتے، صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نزاکتوں کو سمجھا جائے، دین اسلام کی جانب پیروی کی جائے۔ ہم دیکھیں عراق میں، لبنان میں، سیریا میں اور ایسے ہی یمن میں کس انداز سے ماضی کے 15-20 سالوں میں سنیوں کا قتل عام کیا گیا، کن لوگوں نے کیا، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ماضی میں عالم اسلام نے خوارج کے فتنے کے ذریعے کون کون سے نقصانات نہیں اٹھائے، رافضہ نے ان کو کس انداز سے نشانہ نہیں بنایا، انکار حدیث کرنے والے، اندھی تقلید شخصی کی دعوت دینے والے اور دیگر فتنوں کے حاملین نے عالم اسلام کو کون سا نقصان نہیں پہنچایا۔ وحدت الوجود کے عقیدے کو فروغ دینے والوں نے عالم اسلام کو کیا کم نقصان پہنچایا ہے۔ یہ عالم اسلام ہر دور میں اپنوں اور پرایوں کے نشانے پر رہا ہے، لیکن مسلمان تب استحکام حاصل کرتا ہے جب مسلمان قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق زندگی گزارے۔ لہٰذا ہمارے لیے کل سرمایہ یہی ہے کہ نئی نسل کی اسلامی تربیت پر توجہ دی جائے۔ ہمارا کل سرمایہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ۔ اے لوگوں سنو، جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جب معاملات نااہل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج عالم اسلام پر ایک طائرانہ نظر ڈال دی جائے، ہم اپنے خاندانوں کو دیکھیں، اپنے گھرانوں کو دیکھیں، اپنے مدرسوں کو دیکھیں، اپنی مسجدوں کو دیکھیں، اپنی صفوں کا جائزہ لیں، جہاں رہتے ہیں اپنے بڑے کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امانت ضائع ہو چکی ہے، نااہل لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ان کو اہل بنانا، قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھالنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بڑے، ہمارے سرپرست، ہمارے ماں باپ
اگر قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو ماتحتوں کے اندر خیر اور بھلائی کی توقع کی جائے گی۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عالم اسلام کی موجودہ صورتحال کا نقشہ کھینچنا ہو تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، ان قریب لوگوں کے اوپر دھوکہ دھڑی کے ایام اور دھوکہ دھڑی کے سنوات اور سال اور ماہ شروع ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصدق فیہ الکاذب، اس دور میں سچائی کے ساتھ کام لینے والے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، اور امانت میں خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا، اور امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اس میں رویبضہ گفتگو کریں گے، لوگوں کے سامنے معاملات کو پیش کریں گے۔ حقیر لوگ جن کو معلومات نہیں ہوگی وہ دنیاوی امور میں اپنی رائے قائم کریں گے، ہوا پرستی کا غلبہ ہوگا، دین کی کمی اور قلت ہوگی، صحافیوں کے ذریعے جھوٹ پھیلانے کی کثرت ہوگی۔ ایک ٹیلی ویژن اور ایک کیمرے کے ذریعے ایک آدمی سچ کو جھوٹ کہے گا، جھوٹ کو سچ کہے گا، دن کو رات کہے گا، رات کو دن کہے گا، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے پیچھے دیوانگی کے ساتھ بھاگ کر کے اس پر اعتماد کرے گا۔ یہ دور ہے حقیقتوں کو پلٹ دینے کا دور، سچ کو جھوٹ کہنے کا دور، جھوٹ کو سچ کہنے کا دور، دن کو رات اور رات کو دن قرار دینے کا دور۔ اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دور میں جب ناچنے گانے والوں کا غلبہ ہے، ہمارے موبائل فون سے لے کر کے ہمارے انٹرنیٹ پر، ہمارے گھرانوں میں، ہماری تہذیب میں یہ ناچنے گانے والے اتنا زیادہ گھس گئے ہیں کہ ہم نے ان کو آئیڈیل بنا لیا۔ چیخ چیخ کر کے جھوٹ بولنے والوں کو سچا قرار دیا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقتوں کو سمجھیں۔ ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ ایپسٹین فائلز کو کس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ شریفانہ قدروں کا دعویٰ کرنے والے، وہ حقوق انسانی کا دعویٰ کرنے والے، وہ دنیا کی قیادت کا دعویٰ کرنے والے، یہ ایپسٹین فائل میں ایک نونہال اور نابالغ بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں، ابھی بہت ساری چیزیں آنی باقی ہیں۔ رب کائنات نے یہ بتا دیا کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر حقانیت کون سی بنیادوں پر ہے، اور یہ دنیا جو شرافت کا دعویٰ کرتی ہے، اس کی رذالت اور اس کی حرکتیں اور اس کی ضلالت کیا ہے، کس انداز سے ایپسٹین فائل نے اس کو واضح کر دیا۔ اور میں اس موقع سے اس جانب بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اجمیر کا اسکینڈل اسی ہندوستان میں ایک دور میں کھولا گیا تھا۔ اجمیر کے جنسی اسکینڈل میں جتنا بڑا اسکینڈل پیش کیا گیا ہندوستان کی تاریخ میں، اتنا بڑا اسکینڈل آج تک ابھر کر کے نہیں آیا۔ آپ سوچیں کہ وہ مسلمان قوم ہے جس کو رب کائنات نے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے، ان لوگوں کی درگاہوں سے ایسے اسکینڈل اٹھیں اور اس انداز کی چیزیں کی جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان توحید کو چھوڑتا ہے، اتباع رسول کو چھوڑتا ہے، تو اسی انداز سے جوہڑ میں پھنس کر کے رب کائنات اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ خواتین کی ناقدری، خواتین کی آبرو ریزی اس وقت چرم پر ہے۔ عربوں سے نفرت اور پارسیوں سے محبت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ عربوں میں ہمارے نبی مبعوث کیے گئے، قرآن مجید کو نازل کیا گیا، لیکن ہندوستان کا بابا آدم ہی الٹا ہے۔ یہاں پارسیوں کو اپنا قائد تسلیم کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کی صراحت کے ساتھ مدح سرائی کی جاتی ہے، ان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی مار دیا جاتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، اسلام کے بارے میں
اس انداز کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے رب کائنات کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے سچائی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج کے دور میں توحید کو کھلواڑ بنا دیا گیا، توحید عبادت کو توحید حاکمیت سے تبدیل کرنے کی ناروا کوششیں کی جاتی ہیں۔ اتباع سنت کے بالمقابل بدعات و خرافات کو اسلام کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنے کے بجائے صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرنے والوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ آج اسلام کی پوری تعبیر بدل کر کے رکھ دی گئی۔ اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ آپ بازاروں میں نکل جائیں، آج کی رات جو عبادت کی رات تھی، ہماری خواتین نے نکل کر کے اجنبی مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جو مہندیاں لگوا کر کے بے حیائی کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باحیا مسلمان بنیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اخلاقی قدروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بے حیائی کا یہ عالم ہے، بے پردگی کا یہ عالم ہے کہ ہم گالی گلوچ اور غیر اخلاقی حرکتوں اور حقوق العباد کے بارے میں نہ جانے کون کون سی پالیسی اختیار کر کے اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ ایک طبقہ جو مسلمانوں کی نظر میں ہیرو بنایا جا رہا ہے، وہ متع کے نام پر زنا کاری کو ترویج دیتا ہے۔ ایک دوسرا بڑا طبقہ جس کو سواد اعظم کا بھوت سوار ہے، وہ حلالہ کے نام پر عورتوں کی آبرو ریزی کرنے کو روا سمجھتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، بات تلخ ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے نے بے حیائی کی مذہب کے نام پر جو شکلیں اختیار کر لی ہیں، ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ملکی احوال پر اگر تھوڑا سا تبصرہ کیا جائے تو ہمارے وطن عزیز میں کرپشن آئے دن نئی نئی شکلیں اختیار کر رہا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر تفریق کرنے کا طریقہ عام طور سے ہمارے بڑوں نے اختیار کر لیا ہے۔ عدلیہ کے فیصلے کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں، عدلیہ پر سے اقلیات کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے ہی اقلیتیں بے چینی کی سانس لے رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امن و سلامتی کو یقینی بنائیں۔ یہ امن و سلامتی وہ عظیم نعمت ہے جس کو امام الموحدین نے مکہ مکرمہ کے بارے میں دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب کائنات اس کو امن و سلامتی کا شہر بنا دے۔ اسی امن و سلامتی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی تھیں۔ اسی امن و سلامتی کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جو تم کو بھوک میں کھانا مہیا کرتا ہے اور خوف و ہراس میں امن و سلامتی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ آپ دیکھیں، آج عید کا دن ہے، لیکن اسی دہلی کا ایک علاقہ اتم نگر یہ جل رہا ہے، وہاں خون کی ہولیاں کھیلنے کی کھلم کھلا دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کہاں ہے ہمارے ملک کا قانون؟ ہمارے بڑے جن کو گرفت کر کے ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانا چاہیے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بڑے ہونے کی حیثیت سے ملک کی باغ ڈور اور ذمہ داری اسی عوام نے آپ کے ہاتھ میں جو دی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک بھی انسان بھوکا نہ سونے پائے، کوئی بے چین نہ ہونے پائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسلام نے حکومتوں کے قیام کا یہی تصور پیش کیا ہے کہ حکومتوں کے ماتحت زندگی گزارنے والی رعایا میں کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں گشت کیا کرتے تھے، گھروں کی پریشانیوں کو سنا کرتے تھے، اپنی پیٹھ پر غلہ لاد کر کے لوگوں کا تعاون کیا کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم افواہوں پر توجہ نہ دیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا جائے، حقیقی دین اور حقیقی عقیدے کی جانب پیروی کر کے رجوع کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ وفاداری کی جائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ استغفار کا اہتمام کیا جائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کے حقوق ادا کیے جائیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء حق کی قدردانی کی جائے اور ان سے جڑ کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. رب کائنات کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے لوگو ویسے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے رب کائنات کو بھلا دیا. رب کائنات کو بھلانے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھول گئے. وہ یہ بھول گئے کہ ان کا نام کیا ہے، وہ بھول گئے کہ ان کا خاندان کیا ہے، وہ بھول گئے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین سے جڑ کر کے زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کریں. ایک مسلمان دنیا کے تمام امور میں تنازل کر سکتا ہے، لیکن دین میں وہ تنازل کر لے یہ مسلمان کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے. ہماری مسجدیں آگے کے 11 مہینے آباد رہیں، یہ عزم لے کر کے اٹھیں. ہم نفلی روزوں کا اہتمام کرتے رہیں، یہ وعدہ کر کے یہاں سے رخصت ہوں. ہم یہ وعدہ کریں کہ اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کیے جائیں گے، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.